جہاں پر دنیا کے اندر حلال حرام کی تمیز، نیکی بدی کی تمیز ہمیں سکھائی گئی، وہاں پر اس بات کو بھی کھول کے بیان کر دیا گیا کہ جب تمہاری روح اس قفس عنصری سے پرواز کرے گی، جب تم اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے، اس کے بعد کے اعمال و واقعات تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والے۔ سب سے پہلے جب اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی اس موضوع پر صحیح احادیث موجود ہے، پھر ہمیں اپنا عقیدہ اور آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں اپنا نظریہ، اپنا تصور درست کرنے کے لیے اسے اپنی بنیاد بنانی چاہیے۔ قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ سورہ المومنون کی آیہ کریمہ ہے، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100۔ سورہ المومنون جو ترتیب کے لحاظ سے 23 نمبر سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا، حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب ان پر موت کا وقت آتا ہے، اللہ کا فرشتہ جنہوں نے ان کی روح قبض کرنی ہے، تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں جب وہ فرشتہ آ جاتا ہے اور ان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، کہا تو وہ بندہ اس فرشتے سے یہ کہتا ہے کہ رب ارجعون، وہ کیا کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دو، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے واپس لوٹا دیا جائے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیکی کی عمل کروں، فیما ترکت، جو کچھ کہ میں نے پچھلی زندگی میں چھوڑ دیا تھا، جو ترک کر دیا تھا، اب میں واپس جاؤں اور میں نیکی کروں، اچھے کام کروں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب عین موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو جنت کا دروازہ کھول کے وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے فارسی کلام میں فرمایا تھا، نشان مرد مومن بات گویم چو مرد آیت تبسم بر لب روز، کہ ایک مومن بندے کی نشانی وہ فرماتے ہیں میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ جب اس پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو جنت کا دروازہ کھول کے اللہ کے نیک بندوں کو مناظر دکھا دیے جاتے ہیں اور وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اور اس آیہ کریمہ میں جن کا ذکر ہوا، جب ان کو دوزخ کا دروازہ کھول کے وہ آگ نظر آتی ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں، اب وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے تاکہ میں جاؤں، نیکی کی عمل کروں اور اپنے آپ کو جنت کے اہل بنا کے پھر واپس اس سٹیج پر آؤں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، فرمایا اب صرف اس کی بات ہی رہ گئی ہے، وہ کرتا رہے، کہتا رہے کہ میں واپس جاؤں گا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، قرآن پاک میں یہ حقیقت بیان کر دی گئی کہ سب سے پہلے جب آدمی پر موت واقع ہو جاتی ہے، یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خواہش بھی کرے کہ میں واپس چلا جاؤں، اس کے لیے واپسی کا اور کوئی رستہ نہیں ہے، بلکہ اب اس کو وہاں پر ہی آگے جانا ہے، اور اس کا کہنا، اس کا ریکویسٹ کرنا اس وقت بیکار ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک میں سورہ المنافقون 28واں پارہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس وقت کے آنے سے پہلے جو نیکی کرنی ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے کر لو، کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے اور اس وقت بندہ کہے اے اللہ پاک مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے. لیکن اس وقت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا قانون قدرت ایسا نہیں ہے کہ اب مہلت دی جائے. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو قرآن فرماتا ہے اب اس میں ذرا بھر بھی تاخیر نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے کا وقت تمہارے پاس یہ مہلت موجود ہے. اب یہ ہے کہ موت کسی آدمی کی جو وقت مقررہ ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. اب جس وقت فوتگی ہو جاتی ہے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہاں سے باڈی کو پاکستان لے کے جاتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں لے کر جاتے ہیں. اب فوت یہاں پر ہو گئے، 2 دن لگ گئے یہاں سے وہاں پہنچنے میں، پھر وہاں پر نماز جنازہ ادا ہوئی، پھر وہاں پر قبر میں دفن کیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا فوت ہونے کے بعد جو یہ ٹائم پیریڈ گزرتا ہے جنازہ پڑھ کے دفن کرنے سے پہلے کیا قبر کے معاملات شروع ہو جائیں گے؟ وہ جو قبر کے سوال و جواب ہے، جب اس کی باڈی کو یہاں پر رکھا جاتا ہے تو یہاں پر اس کے سوال و جواب شروع ہو جائیں گے، یا فائنلی جنازہ پڑھ کے جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو پھر سوال و جواب ہوگا؟ یہ obviously ایک ذہن میں سوال آتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی علماء اسلام نے قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں تشریح کی ہے. وَالسُّؤَالُ فِي الْقَبْرِ بِأَن مَاتَ وَلَمْ يُدْفَنْ أَيَّامًا بِأَن جُعِلَ فِي التَّابُوتِ لِيُحْمَلَ مِن مِصْرَ إِلَى مِصْرَ آخر ما لم يدفن لا يسر. کہ جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں اس باڈی کو لے جایا جائے، جب تک فائنلی جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس سے وہ سوال و جواب نہیں ہوتا. سوال و جواب کا وقت تب ہوتا ہے جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. اب جو قبر ہے، بظاہر ہم جب کسی قبر پر جاتے ہیں وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک کوہان کی شکل کی مٹی کا ایک ڈھیر ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مشکات شریف کی حدیث نمبر 458 صحیحین میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ. یعنی انسانی باڈی کا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جو ایک سٹرکچر بنایا گیا وہ اس طرح، روح پہلے بنی، مادی وجود بعد میں بنا. جس روح کے لیے جو بدن بنا، اللہ تعالیٰ نے وہ روح فرشتے کو حکم دیا اس باڈی میں ماں کے پیٹ میں لوٹا دی. اب جب تک ان کا رشتہ اللہ نے برقرار رکھنا تھا ایک منظم سسٹم کے تحت، اس وقت تک رہے گا. اگر اس رشتے نے ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہونا ہے وہاں پر ہی فرشتہ اس روح کو قبض کر لے گا. اگر دنیا میں آ کے ختم ہونا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، جو وقت مقرر ہے اس وقت وہ فرشتہ اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام اور سکیجول کے مطابق اس روح کو وہاں سے قبض کر لیتا ہے. اب جب روح قبض ہوتی ہے تو قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی کہ جو روح قبض ہوتی ہے اس کا جو حکم ہے وہ اس طرح ہے. اب جب روح قبض ہوتی ہے تو قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی کہ جو روح قبض ہوتی ہے اس کا جو حکم ہے وہ اس طرح ہے. اب جب روح قبض ہوتی ہے تو قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی
نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے فرشتے اس باڈی سے نکال کے اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالی کی رضا کا مظہر ہے، جو اللہ تعالی کی رضا کا ثمر ہے، کہ جو لوگ جن سے اللہ راضی ہے ان لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہیں۔ اور قرآن میں سجین کا ذکر فرمایا اور دوسرے لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ سجین میں چلی جاتی ہیں۔ اب وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ان کی روحوں کے لیے ایک قید خانہ ہے، ان کو وہاں قید کر دیا جاتا ہے کہ جس وقت انسان کی باڈی قبر میں دفن ہوتی ہے ان روحوں کو باڈی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ جس طرح کی روحیں ایک عرصہ تک اکیلی رہی، مادی وجود نہیں تھا، اللہ نے انہی سے پوچھا تھا نا الست بربکم قالوا بلا، پھر باڈی بنی، اللہ نے ان میں لوٹا دیا، پھر اس روح کو قبض کر لیا گیا اور وہ کوئی اعلیٰ علیین میں چلی گئی، کوئی سجین میں چلی گئی۔ جب تدفین ہوتی ہے وہ روحیں پھر لوٹتی۔ اب جس وقت قبر میں آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آیا کہ بہت ساری حدیثیں اس حوالے سے کہ 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث مبارکہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی ملکان فیجلسان ہی فیقولان، کہ جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے آتے ہیں، وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس سے وہ سوال کرتے ہیں من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی ھذا الرجل۔ یہ 3 سوال مختلف احادیث مبارکہ کے اندر صحیح حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ کہ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تیرا پروردگار کون ہے، دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، نہیں سوری ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال کیا ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ اور وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہوتی ہے۔ اب پھر اس سے ایک سوال پوچھے جاتے ہیں اور پھر وہ بندہ ان کا جواب دیتا ہے، اور جب وہ صحیح جواب دے دے اس کے بعد یہ جو عرصہ گزرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ برزخ ہے، جس طرح کے قرآن پاک کی سورہ المومنین کی آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد الی یوم یبعثون، جس دن اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اس وقت تک کیا ہے یہ برزخ ہے۔ برزخ کہتے ہیں پردہ، اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے درمیان میں، اس وقت تک کیا رہیں گے۔ لیکن جو قبر میں دفن ہے، قبر کے عذاب و ثواب کے بارے میں احادیث موجود ہے، جس طرح کہ خود نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ جانو بلکہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اور جو آدمی دفن ہوتا ہے اللہ کی اپنی قدرت کاملہ ہے کہ ہم اس کی آواز کو قبر سے سن نہیں سکتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب کسی بندے کو کفن دفن کر کے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے وتولى عنه اصحابہ، اس کی جتنے دوست احباب ملنے ملانے والے ساتھی ہیں، اب ظاہر ہے انہوں نے واپس اپنے گھروں کو آنا ہے، وہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ انہ لیسمع قرع نعالہم، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جب وہ لوگ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو زمین پر جو پاؤں رکھتے ہیں اس پاؤں کی آہٹ کی آواز بھی مردے کو سنائی دے رہی ہوتی ہے. مردہ اس آہٹ کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ جائے تو شاید یہ دنیا کا نظام قائم ہی نہ رہ سکے. یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے کہ ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اتاؤ ملکان فیقعدانہ، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، فیقولان، پھر وہ سوال کرتے ہیں جو کہ اس سے پہلے حدیث مبارکہ میں نے عرض کی ہے. اس حدیث میں بھی اسی کا ہی ذکر ہوا ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، تو جب ان کی وفات ہوئی، صحابی رسول ہیں، ان کا انتقال ہوا تو ہم جنازے میں شرکت کی اور قبر تک گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، ووضع فی قبرہ، اور اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں ان کی میت کو رکھ دیا گیا، وصدی علیہ، پھر ان پر مٹی ڈال دی گئی. سبح رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ. فسبحنا طویلا، پھر بڑی دیر تک ہم لوگ بھی حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے تسبیح پڑھنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم کبر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فکبرنا، اور ہم لوگوں نے بھی حضور علیہ السلام کی اتباع میں تکبیر پڑھنی شروع کر دی، ہم نے بھی پڑھا اللہ اکبر. جب فارغ ہو گئے، فقیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحت ثم کبرت. جب فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول آج حضرت سعد ابن معاذ کی تدفین کے بعد آپ نے پہلے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، پھر تکبیرات کہنی شروع کر دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی صحابہ کرام کسی بھی چیز کی حکمت جاننے کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، اس اللہ کے نیک بندے پر میں نے دیکھا کہ قبر تنگ ہونی شروع ہو گئی تھی. خطا فرج اللہ عنہ، جب ہم نے تسبیحات پڑھی اور تکبیرات پڑھی تو اللہ نے ان کی قبر کو وسعت دی. کہ جب دفن کیا گیا، یعنی جب آدمی کی تدفین ہوتی ہے، اب یہ صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے تسبیحات پڑھی اور اس کے بعد تکبیرات پڑھی، اور جب ہم قبر پہ تسبیحات پڑھتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یقیناً جو قبر میں دفن ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اس سے آسانیاں پیدا فرماتی ہیں. کسی تکلیف میں ہو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث مبارکہ ہے، ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، کہ جب حضور علیہ السلام کسی قبر پر تشریف لے جاتے، دفن سے فارغ ہو جاتے، تو آپ وہاں پر تشریف فرما ہوتے، بیٹھ جاتے. فقال استغفروا لاخیکم، آپ فرماتے اپنے بھائیوں کے لیے استغفار کرو. واسألوا له بالتثبیت، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے. فإنه الآن يسأل،
کیونکہ وہ وقت قریب ہے کہ ان سے سوال کیا جائے. تدفین ہوتی، تدفین کے بعد حضور علیہ السلام وہاں تشریف رکھتے اور سارے صحابہ کرام کو بھی یہ ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار پڑھو، اس لیے کہ ابھی اس کے لیے مشکل کا وقت آئے گا، ان قریب اس سے سوال کیے جائیں گے. لیکن جب ہم قبر پر جاتے ہیں تدفین کے لیے، قبروں پر جانا مسنون ہے، بارہا اس پر ہم نے گفتگو بھی کی، لیکن وہاں پر جا کے کچھ آداب ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم وہاں جائیں، ان قبروں کے اوپر جب نظر دوڑائیں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر یاد ہونی چاہیے، اپنی کوتاہیاں یاد آنی چاہیے، ان پر اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی بسا اوقات ہم نے قبرستان میں بھی دیکھا ہے کہ تھوڑی سی فرصت ملتی ہے تو پارکنگ ایریا میں آ کے سگریٹ لگا دیتے ہیں، لوگ آپس میں فضول کی گپ شپ شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب ایک آپ قبرستان گئے تو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف میت کے ورثاء کو تعلق پالنے کے لیے نہیں، آپ ایک مومن کے جنازے میں گئے، وہاں پر کوئی تسبیحات پڑھیں، جو آپ کو آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے لیے آسانی